الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم پڑھیں گے کہ بھلائی کرنے والے یا متقی جو لوگ ہوتے ہیں، نیکی کرنے والے اور نیکی کی طرف بلانے والے، ان کا انجام، اور نبی پر کتاب کا نازل ہونا، یا یوں کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کا اترنا۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے۔ سورہ القصص ہماری چل رہی ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 82 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اور ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا اپنی کہ قارون کا واقعہ ہمارا چل رہا تھا پورا، کس طریقے سے اس نے نافرمانی کری، ٹھیک ہے، پیسے دینے سے انکار کیا، اور پھر وہ بنی اسرائیل کا تھا لیکن فرعون کے ساتھ مل گیا، ظالم بن گیا، اور کس طریقے سے وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ نکلتا تھا، کس طریقے سے اس نے نبی پر الزام لگانے کی کوشش کری اور اس کا کیا انجام ہوا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ بھی اس میں شامل ہوئے کہ جو دل میں یہ تمنا رکھتے تھے کاش قارون کی دولت ہمیں ایسی مل جاتی، ٹھیک ہے، وہ لوگ بھی اسی برائی میں شامل ہیں جو یہ دل میں تمنا رکھتے ہیں کہ دوسرے کو جو ملا ویسا ہمیں بھی ملے، بس اللہ جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ دھسا دیا گیا تو لوگوں نے پھر یہ کہا کہ اچھا ہوا ہمیں نہیں دیا اللہ نے، اور پھر اللہ تعالیٰ کافروں کو کبھی بھی فلاح نہیں دیتا، یعنی کامیابی نہیں ہوتی کافروں کو۔ یہ ہم نے پڑھا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ گھر آخرت کا ہم کرتے ہیں اس کو ان لوگوں کے لیے جو نہیں چاہتے بڑائی زمین میں اور نہ فساد، بہترین انجام متقین کے لیے ہے۔ یعنی اللہ نے بتایا آخرت کا گھر ان کے لیے ہے جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے، جو نہیں چاہتے کہ زمین میں ہمیں بڑے بڑے رتبے، بڑی بڑی حکومتیں ملیں، ہم بڑا بنیں، لوگ ہمیں بڑا تصور کریں۔ آخرت کا بہترین گھر ان کے لیے۔ ہاں، اللہ نے جسے زمین میں بڑا بنا دیا ہے، اگر وہ عاجزی انکساری سے رہتا ہے تو وہ بھی یقیناً ان میں شامل ہوگا جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، اور وہ لوگ زمین میں فساد نہیں کرتے، اور متقین کے لیے بہترین انجام ہے۔ زمین میں فساد پھیلانا میں پہلے کئی بار بتا چکا ہوں، بہت ساری اس میں باتیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو شرک اور دین اسلام کی مخالفت زمین میں فساد کو جنم دیتی ہے، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ جبھی پھر جتنے بھی گناہ زمین میں ہوتے ہیں وہ سارے اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جب انسان مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ اور رسول کے پیغام کو ماننے لگتا ہے، تو وہ آلریڈی فساد سے بچا لیا جاتا ہے اور وہ متقین میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ تفصیل میں پہلے بہت دفعہ بتا چکا ہوں، اس لیے ابھی اس تفصیل میں نہیں جا رہا۔ آخرت کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ آخرت کا بہترین انجام جو ہے وہ متقین کے لیے ہے، اور ان کے لیے ہے جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے۔ زمین میں بھلائی کے لیے، دنیا میں بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی بہترین دعا سکھائی ہے وہ سب کو یاد ہونی چاہیے، اور اس کو روزانہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ کون سی دعا ہے وہ؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، کہ اللہ دنیا میں بھی ہمیں بہترین بھلائی عطا کر، اور آخرت میں بھی، اور آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا یاد کرو۔ اور دوسری جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ میں ہر اس بلائی کا محتاج ہوں جو آپ اپنی جانب سے میری طرف اتاریں۔ یہ دعا مانگنی چاہیے۔
اس کے علاوہ اور دعائیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ انبیاؤں کی دعائیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں ہمیں سکھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون۔ اب اللہ فرما رہے ہیں جو کوئی بھی نیکی لائے گا تو اس کے لیے ہوگا بہت بہتر بدلہ اس نیکی سے، اور جو کوئی برائی لائے گا تو نہیں بدلہ دیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے برے مگر جو کچھ بھی وہ عمل کرتے تھے۔ اللہ کی شان دیکھو کیا ہے کہ جو بھلائی یا نیکی لائے گا قیامت والے دن اس کو اللہ بہتر عطا کرے گا۔ میں نے بتائی تھی پہلے یہ حدیث کہ کسی بھی نیکی کا ثواب 1 سے لے کے 700 گنا تک ہوتا ہے۔ وہ نیکی میں کس کا کیا اخلاص ہے اس حساب سے اس کو، میں نے بتایا تھا نا 100 بندے کھانا کھلا رہے ہیں غریبوں کو، 100 بندے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، ہر ایک کا ثواب الگ ہے، کسی کی نیت کچھ ہے، کسی کی نیت کچھ ہے، کسی کی نیت کچھ ہے، ہر ایک کا ثواب الگ ہے۔ تو اسی لیے قیامت والے دن ہر ایک کو جتنی اس کی جیسی نیت اور اخلاص ہوگا اس کے حساب سے جو ہے نا جزا دی جائے گی اور اس سے بہتر دیا جائے گا، 1 سے لے کے 700 گنا تک اس کو دیا جائے گا اجر۔ لیکن جس نے گناہ کیے اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے گناہ کیا، اس سے زیادہ نہیں بڑھایا جائے گا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ قیامت والے دن ایک بکری، حدیث کے الفاظ ہیں کہ دنیا میں اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بکری کو جو دنیا میں جس کو مارا گیا اور سینگ نہیں تھے اس کو سینگ عطا کرے گا، اور اللہ کہے گا جس بکری نے تمہیں سینگ مارا تھا آج اتنی ہی طاقت سے اس کے سینگ مارو۔ جب وہ سینگ مار لے گی تو پھر اللہ حکم دے گا مٹی کر دیا جائے گا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اگر اس نے غلط مارا ہے جانور نے تو اللہ اس کا بھی بدلہ اس سے چکتا کرے گا، برابر کرے گا حساب۔ تو پھر انسان اللہ تعالیٰ نے جن کو بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے ہے اس کا تو ہر چیز کا حساب ہونا ہے، اچھائیوں کا بھی برائیوں کا بھی، ہر چیز نامہ اعمال میں تولی جائے گی۔ اور جنہوں نے برائی کری ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنا وہ عمل کرتے تھے اتنا ہی ان کو برائی کا بدلہ دیا جائے گا، اس سے بڑھ کر نہیں دیا جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جتنی برائی انہوں نے کری ہے وہی اس کا بدلہ دیا جانا ہی بہت اذیتناک ہے قیامت والے دن، کیونکہ بدلہ کیسے دیا جائے گا؟ ظاہر جہنم کی آگ ہوگی، جہنم میں مختلف سزائیں ہیں، یہ ہم پورا پڑھ چکے ہیں سورہ اسراء میں جب ہم پڑھ رہے تھے معراج کا واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی تو انہوں نے جنت میں کیا دیکھا اور جہنم میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا، جو انہوں نے آ کے طویل حدیث میں نے سنائی تھی، پوری بہت طویل حدیث سنائی تھی جہنم کے ہر عذاب کی اور کیوں دیا جا رہا تھا وہ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ اور جن کے ساتھ ہوگا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو ان عذاب میں مبتلا نہ کرے، اپنی پناہ میں رکھے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا شبہ وہ اللہ جس نے نازل کیا آپ پر قرآن، البتہ وہ لوٹانے والا ہے آپ کو آپ کے لوٹنے کی جگہ کی طرف۔ کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو جو آیا ہدایت کے ساتھ اور اس کو بھی جو ظاہر ہے گمراہی کے ساتھ، ظاہری گمراہی کے ساتھ حاضر ہوا، یعنی جس کو کھلم کھلا گمراہی کہتے ہیں۔ یعنی کہ
اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اس میں کہ بلا شبہ وہ اللہ ہی ہے جس نے نازل کیا آپ پر قرآن. ایک تو پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، ٹھیک ہے. دوسری بات کہ وہ لوٹانے والا ہے آپ کو آپ کے لوٹنے کی جگہ. اب اس میں مفسرین کا تھوڑا سا اختلاف ہے کہ یہ جو یہاں لوٹنے کی جگہ ہے یہ کون سی ہے. کچھ مفسرین کہتے ہیں یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے مراد لی ہے مکہ کی طرف، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے ہجرت کرنی پڑی جن حالات میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے واپس ان کو کس شان و شوکت سے مکہ میں لوٹایا مدینہ سے، کہ پھر پورا مکہ مسلمان ہو گیا تھا، پورا عرب مسلمان ہو گیا تھا. یہ اللہ نے وعدہ اپنا پورا کیا. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر جو مراد ہے وہ جنت کی مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کرے گا جو اور کسی نبی کو اللہ فائز نہیں کرے گا. دونوں باتیں صحیح ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایک بات کو ریجیکٹ کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کہ یہاں مراد مکہ کی طرف آنا بھی ہو سکتا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ شان و شوکت سے لے کر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹانے کی جگہ پر. یہاں پر مراد مقام محمود یعنی جنت بھی ہو سکتا ہے، کہ جو اللہ مقام محمود پر فائز کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی ہو سکتا ہے، یا دونوں مرادیں ہو سکتی ہیں. کوئی ایک بھی ہو سکتی ہے یا دونوں ہو سکتی ہیں. بہت ٹھوس دلیل چاہیے ہمیں کسی ایک مفسر کی بات کو ماننے کے لیے. اور یاد رکھو مفسرین جو ترجمہ تفسیر کرتے ہیں نا قرآن کی، وہ بہت چھان پٹک کر کے کرتے ہیں. جب تک آپ کے پاس کوئی ویلڈ حدیث صحیح سند کے ساتھ نہیں ہو، آپ کسی ایک بات کو نہیں جھٹلا سکتے. جیسے چلو میں بھی بتاتا ہوں آگے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو جو آیا ہدایت کے ساتھ، اور اس کو بھی جو کھلم کھلا گمراہی کے ساتھ آیا. بے شک اللہ کو پتہ ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں دنیا میں ہم صحیح کام کر رہے ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں، ہمیں مال بھی مل رہا ہے، اولاد بھی مل رہی ہے، ہمارے کاروبار بھی ترقی کر رہے ہیں، یعنی جو ہمارے اعمال ہیں وہ اچھے ہیں جبھی تو ہمیں اچھا مل رہا ہے. یہ اللہ کو پتہ ہے. یہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون گمراہی کے ساتھ آیا اور کون ہدایت کے ساتھ آیا. لیکن بس یہ ذہن میں رکھو اس دنیا میں اگر کوئی ہدایت کی کتاب ہے، یعنی ہدایت جہاں سے ملنے والی چیز ہے، وہ یہ قرآن ہے. بس جس نے اس کو مان لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لی وہ حق پر ہے، اور باقی تمام چیزیں ریجیکٹڈ ہیں. یہاں تک کہ جو پہلے انبیاء گزر چکے ہیں ان کی شریعتیں بھی اب ریجیکٹڈ ہیں. اس وقت جو ہے یہ قرآن اللہ کی طرف سے فل اینڈ فائنل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جو نمونہ بنا کر بھیجا وہ فل اینڈ فائنل ہے. بس جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اسٹاپ وہاں رک جانا ہے، جہاں فرما دیا یہ کرنا ہے وہاں ویسے کرنا ہے. بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کوئی دعا سکھائی، صحابہ کرام نے اس میں تھوڑے سے الفاظ چینج کر کے اس کو سمجھا کہ ہم بہتر بنا لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ جتنا سکھا رہا ہوں اتنا پڑھو، بس. اس سے آگے نہ مت بڑھو. ہمیں ضرورت نہیں ہم اس سے آگے بڑھیں. اسی لیے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے بسم اللہ پڑھی ہے. ہر کام سے پہلے بسم اللہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کی جب تلاوت کرتے ہیں تو اعوذ باللہ اور پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں پوری کمپلیٹ. یہ اس وقت ہے، ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ بہت سے مفسرین کوئی بات کہتے ہیں، بہت سے مفسرین کچھ ملتی جلتی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم کسی کو بیس نہیں بنا سکتے. جیسے قرآن پاک میں جو طلاق یافتہ عورت ہے، جیسے اس کی عدت کا بیان ہے، تو قرآن میں ہے کہ وہ 3 مدت تک انتظار کرے گی. اب اس میں مفسرین کا اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ 3 مدت جو ہے وہ پاکی کی اختیار کرے گی، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں 3 ناپاکی والی اختیار کرے گی. اس میں شافعیوں کی الگ قول ہے، حنفیوں کا الگ قول ہے.
مالکیوں کا الگ قول ہے، اس میں مفسرین کا تھوڑا سا اختلاف ہے، چند دن کا فرق پڑتا ہے، زیادہ دن کا فرق پڑتا بھی نہیں ہے۔ صرف بات کہنے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں مفسرین کا اختلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری آیتوں میں قرآن کا، بہت سارے مفسرین ہیں قرآن کی بہت ساری آیتوں کو کہتے ہیں یہ منسوخ ہیں، دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں ہے، یہ ناسخ ہیں۔ تو یہ اختلاف بہت آگے جا کر ہوتا ہے، جب انسان اس اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ قرآن کی پورا ترجمہ، تفسیر، اس کے صرف، نحو، گرامر سب کچھ سمجھ سکے، پوری احادیث اس کو پتہ ہوں، تو جا کے وہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے، اور اس میں پھر وہ علماء کرام سے اس میں بھی مشورہ کر کے مفسرین کی تفسیریں جو پچھلی گزر چکی ہیں وہ پڑھ کے، اور پھر اس کے بعد اپنی وہ تفسیر کرتا ہے۔ اس کے بعد بھی وہ نظر ثانی کرواتا ہے علماء کرام سے، ایسے نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھو کہ یہاں جو ذکر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لوٹائے گا لوٹانے والی جگہ پر، تو اس میں دونوں باتیں ہمیں تفسیر میں ملتی ہیں کہ وہ مکہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ مقام محمود یا جنت کا مقام بھی ہو سکتی ہے، یا وہ دونوں باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا تھا، تو سانپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو مختلف آیتوں میں مختلف لفظ یوز کیے تھے، ورڈ یوز کیے تھے، اور ہر ایک کا ترجمہ الگ بنتا ہے۔ ایک کا بنتا ہے چھوٹا سانپ، ایک کا بنتا ہے پتلا سانپ، اور ایک کا بنتا ہے موٹا اژدہا بڑا سانپ۔ پھر اس میں تطبیق بتائی تھی کیسے کی جاتی ہے۔ تو بہرحال ہم تو اس اسٹیج پر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم کسی مفسرین پر جرح کر سکیں، ٹھیک ہے، ہم صرف اس اسٹیج پر ہیں کہ ہم قرآن کوشش کرتے ہیں جو مفسرین نے تفسیر کری ہم اس کو پڑھیں، اس میں سے اپنے لیے سبق حاصل کر سکیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آیا ہے۔ اور یاد رکھو کہ آخرت کا انجام، جو انعمت علیہم، انعام جن پر کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین یہ ان میں شامل ہوں گے۔ اسی لیے تو ہم دعا کرتے ہیں سورہ الفاتحہ میں کہ انعام یافتہ لوگوں میں ہمیں شامل فرما، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے تو بہترین انجام ہے، والعاقبۃ للمتقین، کہ بہترین انجام، آخرت کا بہترین انجام تو متقین کے لیے ہے، دنیا میں چاہے ان کے ساتھ جیسا ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، اور وہ بڑائی نہیں چاہتے، عاجزی چاہتے ہیں، انکساری چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عاجزی کو بڑا پسند کرتا ہے۔ پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص آیا، مجھے اس کا سوال نہیں یاد کہ اس نے کیا سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو دھوپ میں خشک کیا ہوا گوشت کھاتی تھی۔ تم لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ دھوپ میں خشک کیا ہوا گوشت کیا ہوتا ہے۔ کبھی بقرہ عید کے دنوں میں دیکھنا کہ یہ جو گاؤں سے یا کچے علاقوں سے گوٹھ سے لوگ آتے ہیں نا، شہروں میں ڈیرے ڈالتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ 2 لکڑیاں لگاتے ہیں، اس پہ دھاگا باندھتے ہیں، اور ادھر ادھر سے چربی یا گوشت جو ان کو دیا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو وہ اس دھاگے میں دھوپ میں لٹکا دیتے ہیں 1 دن 2 دن تک، اس سے وہ پکتا ہے، اس کے بعد اس پہ وہ نمک ومک ڈال کے کھاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے دھوپ میں پکا ہوا گوشت۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور انکساری پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ غرور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہماری پچھلی کلاس میں ہی پورا چیپٹر یہ گزر چکا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھو، جتنی عاجزی اور انکساری ہوگی وہ اللہ کو پسند آئے گی۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں بڑے بڑے مرتبے پر کہ اللہ نے پاور دیے ان کو، لیکن بڑی عاجزی اور انکساری سے زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اچھے اخلاق سے ملتے ہیں۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ہے کچھ بھی نہیں اور ہر وقت غرور تکبر میں رہتے ہیں۔ ہمارے لیے آج کا سبق یہ ہے کہ ہمیں غرور تکبر سے بچنا ہے، عاجزی اور انکساری ہر چیز میں اپنانا ہے، اور ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ اپنے نامہ اعمال میں ہم بھلائیاں اور نیکیاں جمع کریں خالص اخلاص کے ساتھ، تاکہ جب قیامت والے دن اللہ اجر دے
تو وہ اس کو بڑھا دے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو بھلائی یا نیکی لے کر آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کرے گا، خیر منہا، یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے کہ اس سے بہتر عطا کرے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہمیشہ، اور جتنے کام ہم لوگ کرتے ہیں قیامت والے دن وہ دکھا دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر و عافیت والا معاملہ کرے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آسانیاں پیدا کرے، اور جس طرح دنیا میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے اللہ نے ہمیں جمع فرمایا ہے، قیامت والے دن اور جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دے۔ ہمارے گھروں میں، رزق میں، علم و عمل میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے، ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لے، ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے، ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی اور جتنے بھی یہ قرآن کی تفسیر سننے والے لوگ ہیں سب کو اللہ تعالیٰ بہترین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے اور سب کو بہترین ہدایت عطا فرما دے۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ ہم سب کو 69,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔